اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ وصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لا يحب المتکبرین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسول یعنی مولا کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃً دائمۃً سرمداً ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ نے اسماء الحسنی کے حوالے سے گفتگو سماعت کی۔ آج اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی میں سے جو اس کے صفاتی نام میں المتکبر آتی ہے، جس میں کبریائی کا بیان ہے، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر دی ہے۔ بڑا ہی خاص موضوع اور انسان کے لیے نصیحت آمیز ہے یہ گفتگو۔ ہم آگوش تن ہو کر چند باتیں آپ سماعت کریں، انشاءاللہ زندگی میں ایک بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر شب و روز کو اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ کے اوراق کو بھی پلٹ کر دیکھیں، زندگی میں گناہ بہت ہیں، لیکن کائنات کا سب سے پہلا اگر گناہ ہوا تو وہ تکبر کا ہی گناہ ہے۔ ابلیس لعین کے اندر آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا کہ اس نے اپنے اندر ایک تکبر پیدا کر کے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا اور تو مٹی سے جسے پیدا کیا اس کے سامنے سجدہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ اکڑنے کی بات اور اپنے اندر ایک بڑا پن لانا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ قرآن میں فرماتا انہ لا یحب المتکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کیوں نہیں پسند فرماتا؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں متکبر ہوں اور تکبر میری ردا ہے، میری چادر ہے۔ تو اب کوئی تکبر کرے گا تو گویا اس نے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کی، اور جو میری چادر کو چھینے گا میں اسے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو تکبر کسی اعتبار سے بھی انسانوں کے لیے لازم نہیں ہوا۔ تکبر ہم کہتے ہیں کیا؟ غرور و گھمنڈ ہونا، اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے عمدہ سمجھنا، یہی ہے تکبر۔ آپ کا حسن و جمال ہو، آپ کا چہرہ، آپ خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں فلاں سے، میں دوسروں سے بہت اچھا دکھتا ہوں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نا، کئی نوجوانوں کے رشتے صرف اس وجہ سے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو بہت اچھا اور خوبرو سمجھ بیٹھے ہیں، رشتے بہت آتے ہیں ان کے پاس، لیکن وہ موازنہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ ہم اتنے لیول کے، وہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہیں۔ یا لڑکیوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں، یقیناً حسن و جمال دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے اندر شریعت بھی دیکھیں، اس کا حسب و نسب بھی دیکھیں، جو دیکھنے کا حکم ہے وہ ساری چیزیں کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہ حسن و جمال کا غرور و گھمنڈ ہو، یا کسی کے اندر مال و دولت کا غرور و گھمنڈ آ جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ مال کی کثرت ہے، اس کا غرور و گھمنڈ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس مال کی کثرت ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ کثرت مال کی طلب، یہ جو کثرت ہے کہ مجھے اور آئے اور آئے، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی انسان کے اندر، یہ آتی جائے گی آتی جائے گی، یہاں تک کہ آپ کے اندر اتنی زیادہ آ جائے گی کہ آپ اس کی طلب میں ہی رہیں گے اور کب قبرستان میں پہنچ جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، احساس بھی نہیں ہوگا اس چیز کے بارے میں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تکبر کسی بھی اعتبار سے، نہ ہمارے حسب و نسب کو لے کر، نہ ہمارے منصب کو لے کر، نہ مال و دولت کو لے کر، کسی بھی اعتبار سے کسی کے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے درختوں کو ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ تناور درخت جو
زمین پر لہلہا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ درخت کہ جس جو پھلدار ہوتے ہیں، اور ایک وہ درخت جن کے اندر کوئی پھل نہیں ہوتا. جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھکا ہوا بھی ہوتا ہے، اور جو بغیر پھل کا ہوتا ہے وہ اگرچہ اس کے اندر پتے بھی نہ لگے ہوں، وہ تنے کھڑا رہتا ہے، ایک اکڑا پن آتا ہے اس کے اندر، ایک اکڑ ہوتی ہے. اور جب آندھیاں تیز چلتی ہیں تو جو پھلدار درخت ہوتے ہیں ان کے جھکنے کی وجہ سے وہ سلامت رہتے ہیں، اور یہ جو اکڑے کھڑے رہتے ہیں یہ سب اکھڑ اکھڑ کر گر جاتے ہیں، یہ سب نہ جانے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کائنات کے جائزہ آپ لے لیں، ہسٹریاں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ لیں، فرعون ہو، نمرود ہو، قارون ہو، ان سب کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں آپ. ان کی اگر تباہی آئی ہے تو ان کے غرور و گھمنڈ کی وجہ سے. فرعون کو زندگی پر یہی غرور و گھمنڈ تھا نا. اس نے اگر اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، تو اس میں سب سے بڑی بات کیا ملتی ہے؟ اس کو زندگی پر کبھی بخار نہیں آیا تھا، وہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑا. تو اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ انسان ہوتا تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی، میں تو حکمرانی کر رہا ہوں، ہر طرف سے آسائشیں ہیں مجھے. یہ ساری چیزیں سوچنا شروع کر دیا. یہی حال نمرود کا بھی تھا کہ اس کے اندر بڑی طاقتیں تھیں، بڑی پاور تھی، حکومت زندگی بھر اس نے کی اپنی، لوگوں پر بڑا حکمرانی کرنے لگا. یہاں تک کہ اس نے ایک نعرہ لگا دیا کہ پوری کائنات، پوری دنیا جتنی ہے، پوری دنیا میں رہنے والے سب کی زبانیں ایک ہونی چاہیے. اور یہ غرور و گھمنڈ اتنا بڑھ گیا اپنی پاور کا، اپنی حکومت کا، کہ اس غرور و گھمنڈ کی بنا پر اس نے کہا کہ ہم ایک عمارت تعمیر کریں گے، اتنی بڑی عمارت کی ڈائریکٹ ہم خدا سے چیلنج کریں گے، آسمانوں میں تیر چھوڑیں گے تاکہ ہم خدا کو مار سکیں. جب وہی مر جائے گا تو موت بھی نہیں آئے گی ہمیں. لوگوں کو لے کر یہ ساری چیزیں کیوں غرور و گھمنڈ آیا؟ ایک حکمرانی تھی اس کی. قارون کا بھی یہی معاملہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بہت دولتیں تھیں اس کے پاس، بہت مال تھا، مال کی کثرت تھی اس کے پاس، بھرمار تھا. فرمایا گیا کہ خالی اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لد کر جایا کرتی تھی. میاں خزانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لد کر جایا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے 1000واں حصہ تم نکال کر دو. 1000واں حصہ. آج ہمارے اندر کتنا ہے زکوٰۃ کا؟ 40واں نکالتے ہیں نا، اس میں بھی اتنا زیادہ وہ ہوتے ہیں. اس کو 1000 کہا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، سوچ کر میں بتاؤں گا کہ کتنا کیا نکلتا ہے. حساب کیا تو ایک بڑا حصہ نکلتا ہے، اس میں سے بہت بڑا حصہ نکالنا پڑے گا. اس نے اختلاف کیا، تہمت لگانے کی کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. بہر کیف میں واقعتاً میں اس کی تفصیل بات میں نہیں چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مال و دولت اور ساری چیزیں کوئی ساتھ میں نہیں لے کر جانے والا. ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور واپس اسی مٹی میں جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں جانا ہمارے. یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ منصب، یہ وقار، یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی. جانے والی اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا احسان کیا، کیا سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، تکبر کی بات آئی تو یہاں تک میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلون. وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ 5 وقت کی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. یہ گھمنڈ بھی نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہم فلاں سے بہت اچھے ہیں، ہم نے عبادتیں کی. کیونکہ آپ قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھ لو، یقیناً عبادت کرنا اچھی چیز ہے، آپ عبادت کرتے ہو، لیکن اس کا غرور و گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں، وہ عبادت جس کے کرنے کے بعد ہمارے اندر غرور و گھمنڈ آئے، اس سے بہتر وہ گناہ ہے جس کے کرنے کے بعد توبہ کا احساس پیدا اور بندہ توبہ کرتا رہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو غرور و گھمنڈ ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ کسی بھی اعتبار سے ہمارے اندر غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا. ہم یہ ساری چیزیں ختم ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھنے میں بارہا کہتا ہوں عشرے مبشرہ میں سے ہیں.
لیکن کس چیز کا غرور و گھمنڈ ہے؟ نہیں، کوئی چیز نہیں. لوگ اگر ان کے سامنے ایسا حال تھا کہ ایک حکم دے دے تو کوئی بر اعظم ایک سب میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آپ کی حکمرانی کا علم تھا. لیکن کیسے کسرا کی جانب سے جب بھیجے جانے والا ایک قاصد آتا اور پوچھتا ہے صحابہ کرام سے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا وہ کہاں ہے، اس کے محل کہاں ہے؟ کہا اس کا کوئی محل نہیں ہوتا. کہا وہ کہاں ملے گا؟ کہا جا کر دیکھو، ایسے ہی میدانوں کے پاس ملاقات ہو جائے گی. اس نے جا کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا حال ایسا کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، تہبند ہے بدن پر، اور یوں ہی برہنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، جسم یوں کھلا ہوا ہے، مٹیاں بدن پر لگ رہی. کہا یہ ہے جس سے کیسے وہ کس طرح کانپ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا حال ہوتا، ہمارے اندر بات ایسی ہوتی تو غرور و گھمنڈ آ جاتا، منصب آ گیا ہے جو چاہیں کر لیں. یہ اپنے اندر تکبر مٹا لو. اللہ رب العزت کو ہم اسی لیے اپنی نمازوں میں شروعاتی عبادت میں جو لفظ کہتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. یہاں ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ مولا ہم نے تجھے اس بات کے لیے تسلیم کر دیا کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، کوئی نہیں. ہم اگرچہ اپنے قوم کے سردار ہوں گے، ہم اگرچہ اپنے گھر کے بڑے ہوں گے، ہم اگرچہ اپنے لیڈر ہوں گے، امامت کر رہے ہوں گے. ایک امام بھی اگر آپ کے آگے کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ بھی سدائے اللہ اکبر کی لگا رہا ہوتا ہے کہ مولا تو ہی بڑا ہے سب سے زیادہ، کوئی تجھ سے بڑا نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ایک مسئلے پہ بھی آپ لوگوں کے خاص طور پر ہمارا نوجوان جہاں ماڈل ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ 2.5 کلو کا موبائل لے کر گھومنے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، لیکن اگر 100 گرام کی ٹوپیاں جیب میں رکھنے بولو تو بہت بھاری پڑتی ہیں. مسجدوں میں تو بہت مہیا ہوتا ہے، چلو ٹوپیاں تو مل ہی جائیں گی، ہمیں کیا ملتا ہے. آج پھر یہ بھاری پڑتا ہے کہ ہماری ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گی، ہم نے بال سیٹ کرایا، یہ ساری چیزیں ہم نے ٹوپیاں نہیں لگانی ہیں. فیشن چلا ہے نا، یہ بھی آئے کھڑے ہو گئے مسجد میں اور یوں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا. مسئلہ سمجھو کیا ہے یہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا. خالی اتنا سن لیا ہاں پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ اس میں افضلیت ہے. خالی ٹوپیوں کے دیکھنے میں افضلیت دکھی، باقی لباس میں بھی تو آ جاؤ، پھر وہاں پر بھی تو سنتیں اختیار کر لو. اس کو تو چھوڑ رکھا ہے تم نے، اور یہاں ٹوپیوں میں افضلیت ڈھونڈتے بیٹھتے ہو. میں نوجوانوں سے کہوں گا، میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. سب دل برداشتہ نہ ہو جائے کہ مولانا سب کو ہی ایک سب میں گر رہے، نہیں. میری گفتگو ان کے لیے ہے جو یہ کام کرتے ہو، برا بھی انہیں لگنا چاہیے، اور لگتا ہے تو لگے، میں حق کو ہی کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، مسئلہ کیا ہے کہ کب کوئی بھی سردار بنتا ہے، جب صدارت رکھتا ہو یا ٹوپی اس کی ایک پہچان ہو، اس کی عزت و وقار کا ایک منصب دیتا ہو اسے، تو اب وہ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور وہ عاجزی دکھاتا ہے، مولا میں دنیا میں اگرچہ تاجور ہوں، میرے تاج کی قدر ہے، اس کی عزت ہے، اس کا منصب ہے، لیکن وہ آیا اپنی پگڑی کو بھی سائیڈ میں رکھ دیا، اپنے تاج کو سائیڈ میں رکھ دیا، ٹوپی کو سائیڈ میں رکھ دیا، اور آ کر یوں کھلے سر عبادت کرتا ہے کہ مولا تیرے سامنے تو میں حقیر ہی فقیر ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے. ہم بتاؤ کون سی نیت لے کے حاضر ہوتے ہیں؟ کیا اسی لیے؟ بلکہ دیکھا جائے تو یہ ٹوپی لگانا سنتوں میں سے آتا ہے، اور اگر ہم نے اس لیے نہیں لگایا کہ سنتیں چھوڑو، تو کسی سنت کو حقیر سمجھنے کی بنا پر انسان ایمان سے باہر ہو جائے گا. کسی بھی سنت کو اگر ہم نے ہلکا جانا، چھوٹا سمجھا، تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم جانے انجانے میں کوئی ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. تو بہرکیف بات یہ کر دیں کہ گمنڈ اور غرور کسی بھی اعتبار سے ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے، ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. اور گھمنڈ کس بات کا ہے میاں؟ یہ مال و دولت کا بہت سارے لوگوں کا غرور و گھمنڈ ہے. آپ کو بتاؤں، میں ایک زمیندار شخص تھا، اور بہت زیادہ تکبرانہ باتیں کرتے ہیں لوگ ایک دوسروں سے. زمیندار شخص کی جس کی زمینیں اتنی، کہا جاتا ہے اس کی زمین پر کئی اسٹیشن بنے تھے، یعنی جب ٹرین چلتی، ٹرین چلنے کے بعد کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتی تو ایک اسٹیشن آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے کئی اسٹیشن آتے تھے اور آ کر گزر جاتے تھے، اس کی زمین ختم نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ اس کی زمین تھی. ایک بازار میں ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیسے کیا کروں، کہاں پہ کیسے انتظام کروں.
اب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہاں خرچہ کروں. وہ اس طرح کا جملہ, دونوں سمجھیے, ایک کے پاس پیسہ نہیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں سے لاؤں اور کیسے خرچہ کروں, دوسرا کہتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہاں خرچہ کروں, اور کہا میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری 40 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. یہ تکبرانہ لفظ تھا, اس کے الفاظ تھے. چند ہی دن گزرے, 6 مہینے کے اندر حالت ایسی ہوئی اس کا انتقال ہو گیا. یہ جو بات کی تھی اور جس سے بات کی تھی وہ یہ سارے منظر کو دیکھ رہا تھا. 6 مہینے کے اندر انتقال ہوا. اب اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا. جب باپ کی دولت پڑی ہو اس طرح تو عیاشیاں عروج پر ہوتی ہیں. لوگ عیاش کب بنتے ہیں؟ کسی غریب کی بیٹی کو دیکھو, وہ بگڑ تو جاتا ہے لیکن عیاشی نہیں کر پاتا. وہ بگڑا ہوا ہو سکتا ہے, میں کہتا ہوں سنگت کا اثر ہو, لیکن عیاشی کرنے کے لیے انسان کو مال کی فراوانی ہونا ضروری ہے. اور اس کے پاس, جس کے پاس مال کی کثرت ہے, اس کی خواہشیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. اب اس کی سنگت بدلی, بڑی بڑی خواہشیں, ادھر جانا ادھر جانا, جوا کھیلنا, شراب نوشی کرنا, لڑکیاں بازی کرنا, ساری چیزیں اس نے شروع کر دیا. یہاں تک کہ اس طرح پیسہ اس نے خرچ کیا اور جوا میں ایسا ہارنا شروع کیا کہ کچھ بھی نہیں رہا. ایک گھر بچا تھا, ایک اس کا گھر تھا, وہ بھی داؤں پہ لگا کر ہار گیا. کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, چند دن گزرے تھے. اب یہی بچہ جس کے بارے میں اس کے باپ نے کہا تھا میری 40 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی, اسی بازار میں یہ نوجوان کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہا تھا. اسی بازار میں یہ نوجوان کھڑے ہونے کے بعد بھیک مانگ رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے, اور جو میری چادر چھینے گا میں اسے اٹھا کر جہنم میں داخل کر دوں گا. اللہ پسند نہیں فرماتا. میں نے وہی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے, اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ. کسی بھی اعتبار سے تکبر کرنا ہو یہ پسند نہیں ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. ایک بزرگ اور تھے, وہ درویش تھے اور خاتون اپنے گھر میں تھی. بالائی حصے پر اس کا شوہر بیٹھا تھا. دروازے پہ ایک فقیر آیا. آنے کے بعد اس نے دست دراز کیا, کہا کئی دن کا بھوکا ہوں, بڑی شدت کی بھوک ہے مجھے, کچھ بھی کھانے کے لیے ہے یا کچھ رقم مجھے دے دی جائے. وہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے مت جانا, میں جانتا ہوں اس کو, اس کی دکانیں ہیں, اس کے محلات ہیں, سب چیزیں انہوں نے بس پیشہ بنا لیا ہے. بہت سارے لوگ آج بھی ہوتے نا, کئیوں کے حالات دیکھنے کے بعد کہ ان کا تو حال ہی ایسا ہے. میاں میں کہتا ہوں یہاں پر رو کر, کوئی کتنا بھی غریب کیوں ہو جائے, ہاتھ پھیلانے میں غیرت تو آتی ہے سب کو. کیا آپ کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا بزنس نہ چل رہا ہو, کچھ بھی نہ ہو, کیا آپ پھر بھی کہیں بھی مسجدوں کے سامنے اپنے دامن کو کھول کر کھڑے ہو جائیں گے؟ آج وہ خاتون جو نقاب پوش ہو کر ہماری مسجدوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, وہ ان کی کتنی غیرت ہوتی, کس قدر ان کے حالات نے انہیں ستایا ہوگا جو آج ہمارے سامنے انہوں نے دامن کو پھیلایا ہے. ذرا اس کا اندازہ کریں. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری مائیں بہنیں اس طرح کھڑی ہوں اور ہم انہیں نظر انداز کر کے کیا آگے چلے جاتے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے, امت کا درد ہونا چاہیے دل میں سب کے. بہرکیف اس خاتون کو رہا نہیں گیا, چوری چپ کے وہ نیچے گئی اور کچھ درہم و دینار تھے اس کے پاس, اس نے جھولی میں ڈال دیا. ڈالنا ہی تھا, پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو شوہر کھڑا ہی تھا. اس کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ چوری چپ کے جا کر اس کا تعاون کر کے آئے گی. پیچھے مڑ کر جیسے ہی دیکھی تو شوہر ڈر گئی. کہا میں نے منع کیا تھا تجھے اسے مت دینا رقم, جا کر تو نے کیوں دیا؟ جذبات میں آ کر فوراً کہا میں تجھے اپنے نکاح سے خارج کرتا ہوں, تجھے طلاق دیتا ہوں. طلاق 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 کی 3 سزائیں مار دی. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ابھی ایک نوجوان ہمارے پاس فون آیا, خاتون کی عمر 56 سال کی ہے, مرد 70 سال کا ہے. محض کتنی سی بات پر تھوڑا آناکانی ہوئی, بیٹے کے ساتھ وہ خاتون, وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ یہاں ممبئی کے سفر پر آ رہی تھی. گاڑی پر چڑھنا تھا, باپ کو تیش آیا, منع کر رہا تھا مت جا, طلاق دے دیا. اب دونوں رو رہے ہیں. 56 سال کی عمر ان کی ہے, 70 سال کی عمر ان کی ہے. بتاؤ کیا معاملات کیا جائیں گے؟ عزیزان ملت اسلام, یہ غصے میں آ کر فیصلے لینا, یہ ساری چیزیں کرنا. بہرکیف اس نے طلاق دے دیا. وہ خاتون بھی شریعت کی پابند, اس نے اپنے بوریے بستر کو سمیٹا اور اپنے باپ کے گھر چلی گئی. اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کیا. گھر پہ جانے کے بعد
کئی مہینے گزر گئے. کئی مہینہ گزرنے کے بعد اس کو بہت بڑے امیر ترین شخص کا نکاح کا پیغام آیا. اب اس نے پیغام کے لیے کوئی ایسا شخص نہیں. ہمارے یہاں تو آج ماحول ایسا ہے کہ اگر طلاق شدہ ہے تو مرد بھی طلاق شدہ ہی ہونا چاہیے. تلاش ایسی ہی ہوتی ہے. مطلب کوئی کنوارا ہے تو ایسا نہیں. 70 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن اگر صراحت کے ساتھ کسی کی نکاح ہو گئے ہو اور اس کی طلاق ہو جائے تو اب ہمیں مطلقہ تو نہیں چاہیے میاں, ہم طلاق شدہ تو نہیں لیں گے. ہمیں وہی لڑکی چاہیے جس کی شادی نہ ہوئی ہو. آج یہ معاملہ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو بہرکیف بولنا یہ ہے کہ اس خاتون کو نکاح کا پیغام آیا تو ایسے نوجوان کا آیا جس کی طلاق بھی نہیں ہوئی تھی, شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اور وہ امیر ترین شخص تھا. نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد شب زفاف کے لیے جب حجرے میں آئے, میں توجہ چاہوں گا سب لوگوں, شب زفاف کے لیے یہ خاتون جب حجرے میں آئی, آنے کے بعد اس مرد نے کہا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتی تو کون ہے. کہا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا. کہا جب میں نے دیکھا تجھے کہ میری وجہ سے تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دیا, میرے دل میں بہت تکلیف ہوئی. میں اسی رات کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مصلے پہ رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ مولا تو میرے رزق میں کشادگی دے. کہا میں نے 18 گھنٹے کام کیے اور کام کرنے کے بعد جو بھی رقم آئی اس کو تجارت میں شامل کیا. آج اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ میں لوگوں کے امیر ترین شخص کی فہرست میں گنا جاتا ہوں, لوگوں کے درمیان عزت اور وقار والا ہوں. اب یہ بات ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, بچے بھی ہو گئے, نسل بھی بڑھ رہی ہے. یہ خاتون بالکل مہارانی کی طرح تھی اور اس نے کہا تھا کہ اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں تکلیف میری وجہ سے پہنچی ہے, میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. یہ ساری باتیں کر رہا تھا اور زندگی گزر رہی تھی. حسب دستور صرف ایک کام کے لیے اس کا شوہر کہتا تھا تم جاؤ دروازے پہ. جب بھی فقیر آتا تو یہ کہتا جاؤ یہ کام تم کر کے آؤ. اس کو رقم دیتا تھا اور کہتا تھا جاؤ یہ کام تم کر کے آؤ. دروازے پہ ایک دن فقیر آیا, دستک ہوئی, یہ خاتون گئی, جانا تھا, چیخ نکلی, دھڑام سے گر گئی نیچے. شوہر بھاگتا ہوا ہے, کہا کیا بات ہے, کیا پیر سلپ کر گیا یا کس وجہ سے تمہیں یہ گش آ کر گری؟ کہا دروازے پہ جو شخص آیا وہ کوئی اور نہیں, میرا پہلا شوہر ہے. دروازے پہ جو شخص آیا ہے وہ کوئی اور نہیں, میرا پہلا شوہر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, انسان کا وقت نہیں بدلتا جلدی, ٹائم نہیں لگتا کہ کب حالتیں چینج ہو جائیں. تکبر کس بات کا ہوتا ہے انسان کو؟ ہم نے اپنی زندگی میں کئیوں کو ایسا دیکھا ہے کہ کب سے کب, کہاں سے کہاں حالتیں چینج ہو جاتی ہیں, انسان کو احساس نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نا, یہ تکبر بہت بری چیز ہے. کسی بھی اعتبار سے غرور و گھمنڈ ہمیں نہیں آنا چاہیے, چاہے وہ ہماری مال و دولت کا ہو, ہمارے منصب کا ہو. آج کسی کو منصب دے دیا جائے حکمرانی کرنے کے لیے, آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن فرمایا گیا کہ محشر میں متکبرین کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے فرمائے گا این المتکبرین, تکبر کرنے والے کہاں ہیں, سامنے آ جائیں. لمن الملک اليوم, آج بہت سارے لوگ بادشاہ بنے پھرتے ہیں, آج میری بادشاہت ہے, کون ہے سامنے آئے جس کو حکمرانی کرتے ہیں. آج سب سے زیادہ ظلم و ستم کے بازار کو گرم کرنا, یہ ساری چیزیں اور اپنے آپ میں ایک بڑا پن لانا, کسی کو کسی اعتبار سے بھی منصب ملے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب تو یہ میرے انڈر میں ہیں, جو چاہوں گا وہ کراؤں گا, جیسا چاہوں گا ویسا حاضر کروں گا. لوگوں کے اندر یہی خیالات ہوتے ہیں, اپنے اندر یہ بڑا پن مت لائیں. فرمایا گیا ایسے متکبرین کی حالت محشر میں کیسی ہوگی, ان کے جسموں کو چونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ان کے جسموں کو چونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا اور ان کے جو سر ہوں گے وہ انسان کی طرح رہیں گے. ایک الگ دیکھیں حیت ہو جاتی, دیکھ کر حیبت طاری ہوگی. اور پھر اہل محشر کو رب تعالی حکم دے گا کہ اے محشر کے لوگ, ان لوگوں کو تم روند کر رکھ دو, ان کے اوپر سے گزرو تاکہ ان کو ان کی حقیقت پتہ چل جائے. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ان فہرستوں میں شامل نہ کرے. کبھی ہم سے اگر یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم ایسے غرور و گھمنڈ میں کوئی لفظ بھی بول جاتے ہیں, تو اللہ کی پناہ مانگے. ان بطش ربک لشدید, بہت سخت ہے تمہارے رب کی پکڑ, بہت سخت ہے. اور جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے
تو اچھے اچھوں کی پکڑ کرتا ہے. بس یہ تکبر سے ہمیشہ بچنا سیکھیں. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں شیخ علی جو آپ کے مریدین میں سے آتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا بڑے تیز میں اور شیخ علی کے گریبان کو پکڑ لیا. شیخ علی کی گریبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, یا تو میرے قرض سب واپس کر, نہیں تو میں تجھے یہاں سے کھینچ کر بازار میں لے جا کر رسوا کروں گا. اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو, میں جانتا ہوں کہ جتنی مہلت میں نے مانگی تھی اس مہلت کے اعتبار سے اس ٹائم پر تمہاری رقم کو نہیں دیا. حضرت غریب نواز نے جب دیکھا کہ ان کے مرید کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے, آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ میرا پیسہ لیا ہوا ہے, آج ٹائم دیا تھا, وقت دیا تھا کہ واپس کرے گا, اس نے دیا نہیں, میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا. آپ نے کہا چھوڑ دو اسے, تھوڑی مہلت اور دے دو. اتنا سننا تھا وہ شخص جو گریبان پکڑا تھا, اس نے حضرت غریب نواز کی شان میں بھی گستاخی کر دی اور بہت توہانہ الفاظ اختیار کیا, ان کو بھی برا بھلا کہا, بہت الٹے سیدھے الفاظ سے انہیں بولنا شروع کر دیا. آپ کے دل میں قلق ہوا, آپ نے رومال بچھا ہوا تھا, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد چند اشرفیاں اس میں ڈال دی. کہا جتنی تیری رقم ہے لے کر جائے یہاں سے. اب اس کی رقم تو دوسرے اعتبار سے تھی, اب یہ سونے چاندی کی چیزیں موجود ہیں. یہ آیا, یہ نوجوان جو بو علی کا کالر پکڑا ہوا تھا وہ رقم کو اٹھانا شروع کیا. جتنی اس کی قیمت تھی اس سے زیادہ ہاتھ میں لے لیا اور کنکیوں سے دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خواجہ غریب نواز مجھے دیکھ رہے ہیں. جتنی رقم تھی اتنا ہی لینا چاہیے تھا. اب رقم اپنے جتنا اس نے قرض دیا تھا اس سے زیادہ اٹھایا اور اٹھا کر وہاں سے رخصت ہونے لگا. چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ واپس آتا ہے, بڑی چادر میں اپنے آپ کو ملبوس کیا ہوا ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کہتا حضور مجھے معلوم ہے کہ آپ جانتے ہوں گے, لیکن آپ نے جان کر بھی مجھے جانے دیا. اس دن جب آپ نے رقم ڈالی تھی تو میں نے اپنی حاجت اور اپنے تقاضوں سے زیادہ اس میں سے رقم لے لی تھی, اور اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ میرا وہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں. یہ ہاتھ میرا پورا کا پورا شل ہو چکا ہے, یہ میرا ہاتھ ہلتا ہی نہیں ہے, لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں. اب حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے وہاں سے رقم زیادہ لی تھی اس وجہ سے تمہارا ہاتھ شل ہوا؟ نہیں, تم نے سب کے سامنے علی شیخ کی جو گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا, اللہ اس سے ناراض ہو کر تمہارے ساتھ یہ معاملہ. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر حکم ہوا جاؤ شیخ علی کے پاس جا کر ان سے معافی مانگو. وہ شخص گیا, پھر جا کر ان سے معافی مانگا. عزیزان ملت اسلامیہ, تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے, اور اتنی نصیحتیں اتنی باتیں ساری اپنی جگہ, شیطان شیطان ہی کیوں بنا, اسی پر ہی خالی دھیان دے دیں تو ساری بات کا آپ کو خلاصہ مل جائے گا. شیطان شیطان کیوں بنا, میں نے شروعات میں کہی آپ کے ساتھ, تکبر بھی تو تھا اس کے اندر, گھمنڈ بھی تو تھا, اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. تو کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھیں. ہم حقیر و فقیر ہو کر, آپ کو میں بتاؤں, مصر کی سرزمین کے ایک بڑے مفکر اور ایسے کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والے ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے شیخ ہوا کرتے تھے, ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے ان کا حال ایسا کہ جب جب رات کا سناٹا طاری ہوتا وہ اپنے ڈرائیور کو ساتھ لیتے اور ساتھ لے کر مصر کی جامع مسجد وہاں سے نکل کر ایک دوسری مساجد کی طرف جاتے. وہاں رات کے سناٹوں میں داخل ہو کر مسجد میں تالا لگا دیا کرتے اور اندر جا کر حسب دستور کچھ کر کے آیا کرتے تھے. زندگی بھر کسی کو پتا نہ چل سکا کہ کیا آتے ہیں, کون سا ذکر ہوتا ہے, کون سی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب آپ کی وفات ہوئی, وصال ہوا آپ کا, تو آپ کے ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا جو یہ مسلسل راتوں میں آ کر کیا کرتے تھے کون سا ایسا ذکر تھا. اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی, آنکھوں میں آنسو بھر گئے, اور کہا کہ وہ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے, مسجد میں آنے کے بعد مصلیوں کے طہارت خانے کو صاف کرتے تھے, مصلیوں کے طہارت خانے کو صاف کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, مسجد کے اندر اپنے آپ کو اس طرح حقیر کر کے پیش کرنا کیوں تھا
کیونکہ یہ کسی دنیا دار کا گھر نہیں، میرے رب کا گھر ہے، یہ رب تعالیٰ کا گھر ہے جسے ہم ہر سداؤں پر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے گھروں میں ہم جاتے ہیں تو سانس بھی سنبھال کر لیتے ہیں کہ کہیں کوئی تباہی نہ ہو سکے۔ یہ رب کا گھر ہے۔ آج ساری پالیٹکس، سارے لوگوں کے منصوبے، ساری چیزیں اسی مسجدوں میں چل رہی ہیں۔ آپ جہاں دیکھیں لوگ، آج میں آپ کو بتاؤں چیمبر کی سرزمین کا بھی معاملہ کل ہی سامنے آیا، وہاں بھی ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں لوگوں کے کہ امام کو لے کر مسئلے اٹھے ہوئے ہیں اور وقف بورڈ میں مسئلے پہنچے ہوئے ہیں، چیخنا پکارنا سب وہاں پہ بھی چالو ہے۔ میاں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہمارے چیخنے سے چلانے سے کیا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا مسجد میں دوڑنا، چیخنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہو، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارا دل سخت ہے، گناہ کرتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، بہت سخت دل ہو چکا ہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا دلوں کو نرم کرنا ہے تو مسجدوں کی صفائی کرنا شروع کرو۔ ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو، میں چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا، میں نے بڑے بڑے شیخ کو خود دیکھا ہے کہ انہوں نے سناٹوں میں راتوں میں آ کر جھاڑو اٹھا کر مسجدیں صاف کی ہیں۔ ہم جاتے تھے بھاگ کر کہ حضرت ہمیں دے دیں یہ چیزیں، چھڑک دیا کرتے تھے کہ نہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ آج ہم میں سے کون ایسا ہے مسجد کے پاپوش ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو بھی ہم خادم کا انتظار کرتے ہیں کہ خادم آیا، یہ پاپوش ٹیڑھا ہے کون سیدھا کرے گا اسے؟ یہ آج ہمارا حال ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کسی کو لعن طعن نہیں کرتا، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی تو سامنے سے گزرتا ہوں وہاں سے، میں اپنے آپ کو بھی گنتا ہوں، لیکن ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر تو یہی چیز ہے کہ جس کو جو پگار دی جا رہی ہے، جو سیلری دی جا رہی ہے، اس کا یہ کام بنتا ہے کرنے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، آپ سب کے تعاون سے ہی چلتا ہے، ہم سب کا حق بنتا ہے اس کی اینٹ کو سنوارنا، یہ سب ہم سب کا حق بنتا ہے۔ آج اگر کسی سے بھولے بھٹکے کوئی چیز ہو جاتی ہے، کبھی کوئی الفاظ اس طرح کے تکبر والے نکل گئے تو توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ سے کہ اے اللہ مجھے تو معاف کر دے کہ ہم سے بھول میں ایسے الفاظ نکل گئے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا واقعات کی روح نظر سے وقت نہیں بدلتے کہ جب حالات بدل جائیں گے اور پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا انسان۔ بہرکیف آج کی تقریر اور آج کی یہ کلمات میں بہت دل اور ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو سپرد کرتا ہوں کہ یہ اپنے اندر کی جو فیلنگ ہے، عبادت سے لے کر، دولت سے لے کر، منصب سے لے کر، حسن و جمال سے لے کر، ہر چیزوں سے لے کر اپنا محاسبہ کریں۔ ہما شما میں سب کی بات کرتا ہوں کیونکہ سب یہاں دھرا رہ جائے گا، قبر کی بات ایک بار جا کر دیکھ لینا، ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں تمہیں ملے ہوں گے جو اپنے دور کے سلطان بھی ہوں گے، اپنے دور کے ایکٹر بھی ہوں گے، حسن و جمال والے بھی ہوں گے، بڑے منصب والے بھی ہوں گے، بڑے نیتا بھی ہوں گے، لیکن آج ان کی ساری چیزیں دنیا میں ہی دھری رہ گئی، اندر پڑا ہوگا تو بس ان کا اعمال ساتھ گیا ہوگا، ان کے حساب کتاب وہاں اور ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، جانے انجانے میں کسی کے سامنے اگر ہم نے ایسے الفاظ بولے جس سے تکبر چھلکتا ہے تو مولا معاف فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو مولا ہم سب کی جانب سے، میں خود اپنی جانب سے یہ دعا کرتا ہوں مولا اس کے دلوں پہ رحم عطا فرما، اس کے منہ سے اس کے الفاظ جو نکلے ہمارے لیے معافی کے الفاظ عطا فرما۔ مولا ان سب چیزوں کے بعد اب تیری بارگاہ میں بخشش کا پروانہ طلب کرتے مولا ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا کہنے سننے سے زیادہ مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صوم و صلات کا پابند بنا مولا، مساجد کی حرمت کو پامال ہونے سے بچا۔ اے پاک پروردگار عالم، تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند اعلانات